کبھی تر ایمان متزلزل نہیں، اعمال متزلزل ہیں، کبھی نیکی کبھی برائی، اور بعض ایسے ہیں جو بالکل ہی برائی پر ہیں تو وہ بھی مومن۔ جن لوگوں کے نامہ اعمال میں زندگی کے صبح و شام کے معمولات میں کوئی برائی نہیں، ان لوگوں کا ظاہر شریعت سے آراستہ ہوتا ہے اور باطن حقیقی نور اور جلوہ عشق سے مالا مال ہوتا ہے، یہ اس مومن کے لیے شیشہ ہیں جو گمراہی کی طرف مائل ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں تم بھی مومن ہو، یہ بھی مومن ہے، تم نے مومن اگر صحیح طرح بننا ہے تو یہ مومن کھڑا ہے، یہ تمہارے لیے شیشہ ہے، اس کو دیکھتے جاؤ سنورتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بدلتے جاؤ، اس کو دیکھتے جاؤ بنتے جاؤ سنورتے جاؤ، اور محبوب کی بارگاہ کے قابل اپنے آپ کو بناتے چلیں۔ یہ سبھی مومن ہیں، تو معلوم ہوا کہ مومن کے لیے شیشہ ہے۔ حضرات یہاں میں ایک بات اور آگے جا کے کرنا چاہوں گا، جسے حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے کہ سب سے اول مومن، سب سے آخر مومن، یعنی علم میں، عمل میں، شوق میں، ذوق میں، محبت میں، ایثار میں، وقار میں، سجدہ ریزی میں، محبوب کے دیدار میں، محبوب کے جلووں پر ایثار کی قوت اور اس پر عمل میں، جو باکمال بھی ہے اور لاسانی بھی، وہ بھی مومن ہے۔ مگر وہ کون ہے؟ یہ صحابہ ہیں، اور جو ناقص ہیں یہ کون ہے؟ مومن تو ہیں مگر ناقص ہیں، وہ صحابہ ان سب کے لیے، ہم سب کے لیے وہ شیشہ ہیں۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب صحابہ کی باری آئی، عام ایمان والوں کی باری آئی، تو اس میں ولی بھی ہیں، غوث بھی ہیں، کتب بھی ہیں، ابدال بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، علماء راسخین ہیں، یہ کاملین ہیں، عارفین ہیں، صادقین ہیں، اور یہ قائم اللیل ہیں، صائم الدہر ہیں۔ ان کی آنکھیں، ان کے دل، ان کی زبان، ان کا جسم، ان کا تن، ان کا من، ان کا ظاہر، ان کا باطن پاک صاف ہے، درجے میں صاحب مقام ولی اللہ ہے۔ یہ تو ہے ہی شیشہ، یہ تو ہے شیشہ ہے، اور ان کو شیشہ بنا کے بھیجا گیا، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو ہوا بند، لہذا ایسے آئینے بتاؤ جس میں نبوت کے جھلک نظر آتی جائے، نبوت کو دیکھ کر سمجھتے چلے جائے۔ تو یہ مومن شیشہ ہی ہے نا۔ لیکن صحابہ کو پہلے فرمایا مومن، تو اس میں سب شامل ہیں، لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا سنو، یہ صحابی ہدایت کے آسمان کے ستارے، ان کو ممتاز کر دیا، ان کو اصحابی کا نجوم، ان کو ممتاز کر دیا۔ فرمایا مومن دوسرے مومن کے لیے شیشہ ہے، شیشہ ہوتا ہے، شیشہ ہوتا ہے اور رہے گا، کیونکہ صبح قیامت تک ہدایت مقصود ہے۔ جب ہدایت مقصود ہے تو ہدایت کا نور پہنچانے والی لائٹ ضروری ہے، وہ شیشہ ضروری ہے۔ تو یہ کاملین، عاملین، راسخین، علماء، اولیاء ہیں جو شیشہ ہیں۔ لیکن جب صحابہ کی باری ہے تو فرمایا وہ شیشے ہیں جن تک میرا فیض پہنچا ہے، لیکن جن کے ذریعے فیض پہنچا ہے وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم۔ فرمایا میرے صحابہ کو دیکھ کر شیشے بننے والوں تم اور ہو، اور جو مجھ کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بن گئے وہ اور ہیں۔ حضرت یہاں ایک خوبصورت بات، صحابہ کو ستارہ کہا ہے، اور ستارہ ظاہر ہے کہ وہ زمین پر نہیں ہوتا، ظاہر ہے کہ ستارہ زمین پر نہیں ہوتا، نہ صحراؤں میں، نہ شہروں میں، نہ دریاؤں میں، نہ باغات میں، نہ جنگل میں، نہ دریا میں، نہ کوثار میں، نہ آبشار میں، نہ مشرق میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ فرش میں، نہیں، ستارہ وہاں ہوتا ہے جہاں وہ
اس کی چمک نظر کو قریب کرتی ہے، ورنہ ہماری نظر وہاں پہنچتی ہی نہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا وہ ستارہ نظر آتا ہے، ارے تیری آنکھ تو درمیان میں رہ جاتی ہے، ستارے کے نور نے تجھے اپنا قریب کیا تو تم کہتے ہو وہ ستارہ ہے۔ ورنہ جب دن ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں، دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، ابر ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، دن ہوتا ہے ستارے ہوتے ہیں، تیری نظر کیوں نہیں دیکھتی؟ ستارے نے تمہیں نہیں دیکھا۔ جب ستارے بے نقاب ہو کر اپنی تمہاری آنکھوں پر چمک پھینکتے ہیں اور تیری آنکھ اور ستارہ جب قریب قریب ہوتے ہیں، کہتے ہو وہ ستارہ، کہتے ہو وہ ستارہ۔ معلوم ہے یہ ان کا کرم ہے کہ تیری نظر کو اپنے قریب کر کے منور کر کے اپنا آپ دکھایا۔ ابھی تو ہم ستارے تک نہ پہنچے، تو جس نے انسان کو آسمان کا ستارہ بنایا اس کو پہچاننے میں کتنا وقت لگے گا؟ فرمایا میرے غلاموں، اے ایمان والو، بس حقیقت سمجھو، صحابی کا نجوم، صحابی کا نجوم، اصحابی کا نجوم۔ معلوم ہے کہ زمین پر ستارے نہیں ہوتے، موتی زمین پر ہے، آسمان میں نہیں ہے۔ لال و گوہر زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں ہے۔ ڈائمنڈ، اعلیٰ قسم کے ہیرے، جواہرات، موتی، سونا اور چاندی زمین پر ہیں، آسمان پر نہیں ہے۔ مگر یہ ساری زمین کا سونا اور چاندی اور موتی اکٹھے کر کے کہہ دو کہ ایک یہ سب لے لو اور ایک ستارہ زمین پر آ جائے، نہیں آئے گا، نہیں آئے گا۔ اور اگر کہو کہ ہم اس ساری کائنات کی رونق کو ہم ستارہ بنا کر اوپر بھیجیں گے اور وہ نیچے آ جائے، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے، صرف آرزو و مقالی ہے، خام خیالی ہے، آرزو و مقالی ہے۔ وہ نہ نیچے آئیں گے اور نہ چمکتے ہیرو تم اوپر جاؤ گے۔ تو معلوم ہوا کہ ستارہ نیچے نہ آئے، ہیرا اوپر نہ جائے، تو زمین اور آسمان کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ بس سمجھ لو کہ جتنا زمین اور آسمان میں فرق ہے اتنا ہی آپ میں اور ستاروں میں اتنا ہی فرق ہے۔ فرمایا تم شیشہ ہی سے، تم موتی ہی سے، تم لال و جوہر ہی سے ہی، مگر میرا ستارہ اس آسمان ہدایت کا ستارہ ہو تم۔ جتنا زمین اور آسمان دور ہیں اتنا تیری اور ان کی منزلت میں فرق ہے۔ وہ اتنے اونچے، جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اور پھر میں نے اس کو دیکھا، وہ عرش کا ستارہ بن گیا۔ اور جس نے مجھے نہیں دیکھا اور جنہوں نے مجھے دیکھا صرف ان کو دیکھا ہے، ہم ان کو شیشہ بنا دیں گے لیکن آسمان کا ستارہ نہیں بنے گا۔ آسمان کا ستارہ وہی بنے گا جس نے مجھے دیکھا۔ فرمایا اصحابی کا نجوم بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا شیشے دیکھتے رہنا، ان میں ناقص بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں۔ شیشے ناقص بھی ہوتے ہیں، کامل بھی ہوتے ہیں۔ بعض شیشوں کو زنگ بھی لگ جاتا ہے اور اس پر جو کلی لگی ہوتی ہے وہ اتر بھی جاتی ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو کامل ہوتے ہیں، جو ناقص ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں ٹھوکر لگے تو ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ٹوٹتے ٹوٹتے دوسرے کو بھی زخمی کر جاتے ہیں، لیکن ستارہ نہ ٹوٹے، نہ چھوٹے، نہ روٹھے۔ میں تم اور وہ اور ہے۔ اور پھر فرمایا کہ زمین پر چمکنے والے شیشے جتنے دیکھ کے جانا یہ کیسا ہے، کس منڈی سے آیا ہے، صحیح تصویر دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا، اس پر تبصرہ ہے، اس پر تائید ہے، اس پر تخصیص ہے کہ دیکھ دیکھ کے چلو۔ لیکن ستاروں کے متعلق حکم ہے بے ایہم اقتدیٰ۔ یہ نہیں فرمایا پرکھنا، یہ نہیں فرمایا ان کے لیے بھی کوئی کسوٹی ہے، نہیں۔ رخ مصطفیٰ کا چہرہ جس نے پڑھا، چہرہ رسول جس نے پڑھا، چہرہ بددعا کی تلاوت جس نے کی، جس کی نگاہیں رخ بددعا سے منور ہو گئی ہیں، اس کو پرکھنے اور کسوٹی کے لیے اس کی کسوٹی بھی کوئی ہے؟
کوئی कसौटी नहीं है। और सुनो, मैं इसी पर एक हदीस अर्ज करता हूँ कि जब जंगे बद्र शरीफ से वापस लौटे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बद्र में शरीक होने वाले जो शहीद हो गए वो सब जन्नत में हैं, और जो बाकी आए हैं अब जो तुम मर्जी करो खुदा ने तुम्हें बख्श दिया। साफ हदीस में जो मर्जी करो, जो मर्जी करो तुम बख्शे हुए हो। सिर्फ तुम्हें ही नहीं बख्शा गया, जिसने तुम्हें गौर से देखा उसको भी बख्शा गया। तो फरमाया बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम, अब कोई तफसील नहीं रही कि पहला सहाबी के बाद का सहाबी ताबी या कौन है, बस जो सहाबी है वो बेअय्यिहिम इक़्तदैतुम, वो कामिल हिदायत का जामिन है, कामिल हिदायत का सहारा, किनारा, सतारा है। तो यहाँ आके जनाब रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बड़ी प्यार की बात फरमाते हैं, गुफ्त पैगंबर के अस्हाबी नजूम, गुफ्त पैगंबर की अस्हाबी नजूम, रह रवारा शमो शैतान रारजूम, रह रवारा शमा व शैतान रारजूम। क्या कमाल कर दिया। ये शाद फरमाते हैं जो चलते हैं तालिब बनकर, जो चलते हैं कासिद बनकर, जो चलते हैं महबूब माशूक की तलाश में, उनके लिए तो चराग हिदायत हैं, उनके लिए तो वो चराग हैं। पकड़ो चराग चलते रहो, पकड़ो चराग चलते रहो। और जो शैतान है उनके लिए रुजूम है, उनके लिए रुजूम है। रुजूम कहते हैं उस सितारे को रज्म मारने को कहते हैं, रज्म कहते हैं कोई शय किसी दूसरे को मारना, से रज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ कोई शय किसी को मारने का नाम नहीं है। रज्म का इतलाक उस वक्त होता है कि जब ये शयातीन आसमान के करीब जाते हैं फरिश्तों की बातें सुनने के लिए, तो एक सितारा हुक्म इलाही से उस पर टूट पड़ता है और सितारा उसको लेके जमीन की तरफ आ जाता है। आपने कभी तमाशा देखा होगा, सितारे टूटते हैं, सितारे छूटते हैं, टूटते नहीं छूटते हैं। अच्छा, जब मैं यहाँ से अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, जब मैं तीर कमान पे चढ़ा के फेंकूंगा तो क्या कहोगे, तीर टूटा या तीर छूटा? तीर टूटा तो नहीं, तीर छूटा। तो गोया ये कमाने इश्क पर, कमाने कुदरत में, कमाने कुदरत में और कमाने हिकमत में और कमाने हिदायत में, जब वो सतारा उठा के फेंका जाता है शैतान पर तो शैतान भागता हुआ चला जाता है। तो जनाब रूमी फरमाते हैं जिस तरह आसमान का सतारा शैतान को आसमान के करीब नहीं जाने देता, इसी तरह सहाबी गुलामों को शैतान के कब्जे में नहीं जाने देता। इसलिए हमें इख्तिदा तुम इख्तिदा, ये कहा कि मदीने वालों तुम इख्तिदा करना, अरबियों तुम इख्तिदा करना, अबू धाबी वालों तुम करना, ये सहराइयों तुम करना। फरमाया जिसने इख्तिदा की,
بے ایہم اقتدیتم، جس نے جس کی بھی اقتدا کی، وہ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، جس قبیلے کا ہو، جس قوم کا ہو، جس خیال کا ہو، جس حال کا ہو، جس مقال کا ہو، جس چال کا ہو، جس نہج کا ہو، جس درجے کا ہو، جس حیثیت کا ہو، جس علم کا ہو، جس خیال کا ہو، مگر اپنے لیے میری طرف آتا جائے، میرا بن کے میری طرف آئے، اور شیطان اسے گمراہ کرنا چاہے، اور تم کسی میرے صحابیوں میں سے کسی ایک صحابی کی کوئی عادت کا چراغ لے کر چلو، تو وہ چراغ اس طرح تمہیں بچائے گا جس طرح آسمان کے ستارے شیطان پر چھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحابی نجوم، رہ رویرا شمع شیطان را رجوم، رہ رویرا شمع، ضروری ہے کہ چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے، چلنے والے کے لیے روشنی چاہیے۔ یہ دنیا اندھیرا ہے، دنیا میں اندھیرا ہے، اس دنیا میں اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، نفس کا اندھیرا ہے، شیطانی وسوسے کا اندھیرا ہے، برے اعمال کا اندھیرا ہے، برے خیال کا اندھیرا ہے، بری چال کا اندھیرا ہے، بدکاری کا اندھیرا ہے، حجاری کا اندھیرا ہے، مکاری کا اندھیرا ہے، اور غلط فکر و ذکر کا اندھیرا ہے۔ اس اندھیرے میں یاد محبوب تمہیں پریشان کرے اور تم چلنا چاہو تو راستہ نادیدہ ہے، دیکھا ہوا نہیں، اور پھر اندھیرا بھی ہے، تو میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو، اور یہ شمع تمہیں گمراہ ہونے سے لڑکھڑانے سے، پھسلنے سے بچا کر منزل کی طرف لے جائے۔ اللہ، بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے، قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ یہ نفس کی بدعملی کا اندھیرا، گناہ کا اندھیرا، معصیت کا اندھیرا، کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، اور بری صحبت کا اندھیرا، برے خیال کا اندھیرا، تمام معصیت کا اندھیرا، اس اندھیرے میں جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اس میں صحابہ کی محبت و اطاعت اور کردار کی شمع لے کر چلو۔ رشید ٹریول اینڈ ایکسچینج لمیٹڈ، خدمت اور کامیابی کے 25 سال، دنیا بھر کے لیے سستے فضائی ٹکٹس، اپوائنٹڈ ایجنٹس فار PIA، ریٹیلرز فار حج اینڈ عمرہ پیکیجز۔ اس کے علاوہ پاکستان بھر کے لیے تیز اور محفوظ ترین منی ٹرانسفر، ایجنٹس ریکوائرڈ فار منی ٹرانسفر ٹو پاکستان۔ تو پھر اعتماد کے ساتھ تشریف لائیے۔ رشید ٹریول اینڈ ایکسچینج لمیٹڈ، 364 اسٹریٹفورڈ روڈ، برمنگھم۔ فون 0121 766 7244۔ مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، سبحان اللہ، مر گئے احساس جدائی میں تیرے شہدا، دل ہی نہ رہا باقی تو اب جینا کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، کس دھوم سے اٹھا ہے جنازہ تیرے عاشق کا، تجھ سے مل کر جو گیا ہو اسے مرنا کیا۔ غسل میت کے لیے لائے ہیں عشاق آنسو، یہ جو عاشق مرتے ہیں ان کی بات، غسل میت کے لیے لائے ہیں عشاق آنسو، اب تو ہی بتا کہ ہمیں کرنا کیا۔ قبر میں جاتے ہی کھل گئی آنکھیں، قبر میں جاتے ہی
کھل گئی آنکھیں اپنی ان کی آمد کا اعلان اب سونا کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدیقی تجھے جنت کی بہاروں میں سلانے والے سبحان اللہ صدیقی تجھے جنت جنت کی بہاروں میں سلانے والے وہ آئے ہیں ذرا دیکھ اب ڈرنا وہ آئے ہیں ذرا دیکھ اب ڈرنا کیا میرے صحابی کی اداؤں کی شمع لے کر چلو اور یہ شمع تمہیں گمراہ ہونے سے لڑکھڑانے سے پھسلنے سے بچا کر منزل کی طرف لے جائے اللہ بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں بڑی گناہوں کی تاریکیاں ہیں راہوں میں قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے قدم سنبھل کے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے یہ نفس کی بدعملی کا اندھیرا گناہ کا اندھیرا معصیت کا اندھیرا کفر کا اندھیرا شرک کا اندھیرا اور بری صحبت کا اندھیرا برے خیال کا اندھیرا تمام معصیت کا اندھیرا اس اندھیرے میں جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے اس میں صحابہ کی محبت و اطاعت اور کردار کی شمع لے کر اس لیے فرمایا جناب رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باقی مومن ایک دوسرے کے لیے شیشہ تو ہیں لیکن میرے صحابہ کو تم صرف شیشہ نہ سمجھنا میرا صحابی تو آسمان ہدایت کا ستارہ وہ نیچے نہیں آ سکتا یعنی وہ تم جیسا نہیں ہے اور تم اوپر نہیں جا سکتے یعنی تم ان جیسے نہیں ہو تو جس کو دیکھ کر صحابی بے مثل ہو گیا اس صحابی کو بے مثل بنانے والے کی مثل کون لائے گا صحابی کو بے مثل بنانے والے کی مثل کون لائے گا جب نہیں تو نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے بے مثل سمجھ کر چلتے جاؤ فرمایا جو میرا ہو گیا وہ بے مثل ہے تم آؤ تو صحیح تم اس کو ہی نہیں سمجھتے جو میرا ہو گیا مجھے کیا سمجھو گے یہاں آگے جا کے پڑھا ایک خوبصورت بات اور فرماتے ہیں ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور ہر کسیرا گرب دے آن چشم زور کہ گرفتے زفتاب چرخ آپ بڑی پیاری بات فرماتے یہاں تھوڑی سی بات مغلق کر گئے مثال دے کر چرخ نور سے آفتاب کی مثال آفتاب سے مراد ذات احدیت لی ہے آپ نے جناب رومی نے آفتاب سے مراد یا شارح نے ہو سکتا ہے اس طرح جامی حضرت رومی کی مراد نہ ہو کیونکہ بات تو صحابی کی چل رہی ہے اور آگے آگے کہتے ہیں کہ ہر ایک کی آنکھ تو ایسی ہے نہیں کہ جو کائنات کو دیکھے تو فرمایا کہ جو ستارے کو دیکھنے کی اہلیت نہیں آنکھ وہ سورج کو کیا دیکھے گی تو جہاں وہ شارح نے جس کا یہ شرح ہے انہوں نے اس کو ذات احدیت مراد دیا ہے مگر میری رائے یہ ہے کہ جب صحابی کی بات چل رہی ہے اسے بے مثل قرار دینے والے کے سامنے جب چرخ آسمان کے سورج کی بات ہوئی ہے تو آسمان کے ستارے کی تھی نا تو آسمان کے سورج کی بات ہوئی تو وہاں خدا مراد نہیں ہو سکے گا میرا خیال ہے جناب محمد رسول اللہ جناب محمد رسول اللہ مراد ہے میرا خیال ہے جلدی میں وہ کچھ اس طرح لے گئے لیکن مراد یہاں جناب محمد رسول اللہ کیونکہ
बात सहाबी से चली है, बात सहाबी से चली है। और आसमान से मुराद बुलंदी है, और बुलंदी तक पहुंचने वाले सहाबा हैं, सहाबा को पहुंचाने वाले रसूल आजम हैं। जब सहाबा सितारे हैं तो वहां पहुंचने, जो सितारे को रोशनी दे रहा है वो सूरज है, जो सितारे को रोशनी दे रहा है वो सूरज है। जब आसमान पर सितारे चमक रहे हैं तो वहां सूरज भी होगा जो उनको चमका रहा है। तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। अगर मैं गलती पर हूँ तो अल्लाह मुझे माफ़ी अता फरमाए, मैं माजरत के साथ। लेकिन जिस चीज़ से मुझे लुत्फ आया वो यही है, जिस बात से मुझे लुत्फ आया है वो यही है। इसलिए मैं अपनी लतीफ़ाना कैफियत पर ही कायम रहना पसंद करता हूँ। आसमान पर सूरज है, लेकिन कमाल ये है कि वहाँ जो अपने इर्द गिर्द सितारे रखें उनको भी रोशनी दे रहा है। उनको रोशनी देने के बाद वो सूरज ज़मीन के ज़र्रों को भी रोशनी दे रहा है, जमीन के ज़र्रों को भी रोशनी दे रहा है। उधर भी है और इधर भी है। किसी को बिल्कुल करीब रखा है और किसी को करीब रखा है मोहब्बत की बिना पर, अजमत की बिना पर, उलूवे मर्तबत की बिना पर। और किसी को करीब तो नहीं रखा लेकिन खुद उसके करीब चला गया, खुद उसके करीब चला गया है। सितारे करीब रहे हैं लेकिन जो जर्रा सितारा नहीं बन सका, सूरज खुद उसके करीब आ गया है। तुम इस काबिल खाओ कि मेरे नजदीक आओ, मैं इस काबिल हूँ कि तुझे, तू जहाँ रहे वहीं में पहुँच कर तुझे सरफराज कर, तुझे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो जो इसमें दूर रहकर जर्रों को ताबानी दे सकता है, जर्रों को दरख्शिंदगी दे सकता है, जर्रों को ताबिंदगी दे सकता है, उन्हें चमका सकता है, उन्हें चमका सकता है। जरा सा रुख कमरी वाले की तरफ फेरो, वो सातवें आसमान पर हूँ कि अर्श पर हूँ, मदीना मुनव्वरा में हूँ जहाँ हूँ, जरा आंखें बंद करके देखो, हर मोमिन का दिल मदीना। ऐसे कह दिया उन्होंने। वो सब देखते थे फिर लिखते थे, वो देखते थे फिर बोलते थे। हम लोग पहले बोलते हैं फिर सोचते हैं, फिर कभी आँख खुले तो देखते हैं। वो पहले देखते हैं, देखने के बाद सोचते हैं, सोचने के बाद लिखते हैं, सोचने के बाद बोलते हैं। वो करीब रहते हैं, और करीब रहने वाला जो जानता है वो दूर रहने वाला नहीं जानता। हम इतना जानते हैं कि वो हैं, हम इतना जानते हैं कि वो हैं, और वो इतना जानते हैं कि ये हैं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। हमें, मैं और आप इतना जानते हैं कि वो हैं। आप भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, सब कहते हैं वो हैं। और जो सितारे करीब के चमके हैं वो वही ये कहते हैं कि वो हैं, वो कहते हैं ये हैं, वो कहते हैं ये हैं। तो फिर नजर क्यों नहीं आते? फरमाते फिर आंखें बंद करो। कमाल ये है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना खाने, उल्टी ही। फलसफी देखे तो आंख खोल के, मंतकी देखे तो आंख खोल के, फकीह देखे तो आंख खोल के, ताजवर देखे तो आंख खोल के, सुखनवर देखे तो आंख खोल के, दानिशवर देखे तो आंख खोल के, कानूनदान देखे तो आंख खोल के, फलसफी देखे तो आंख खोल के, मंतकी देखे तो आंख खोल के, अकल के तकाज़ों पर अमल करने वाला देखे तो आंख खोल के, मगर राजदान देखे तो आंख बंद कर। राजदान देखे तो आंख बंद करके। इसलिए न जाने किसका शेर है, आप तो सब पढ़े लिखे दोस्त बैठे हैं, आपको पता ही होगा कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। आंख खुल जाए तो दीदार क्यों नहीं होता? ये क्या कानून है कि आंख बंद करोगे दीदार हो? जब रब ने दी आंख देखने के लिए, और जब फिर देखना अंदर की आंख से है तो इसको क्यों बंद करते हो? जब इस आंख गुजर ही उधर नहीं और अंदर की आंख ही दीदार करती है तो इसे बंद क्यों करते हो? क्यों बंद करते हो इसे? फरमाया महबूब कमरे के अंदर आ जाए तो मुहिब दरवाजा पहले बंद करता, और कोई गैर महरम अंदर ना आ जाए तो फरमाए ये आंख बंद करो को गैर महरम इधर अंदर ना आ जाए। दरवाजा बंद करो, सिर्फ दिल का दरवाजा खोलो कि महबूब की आमद का वक्त आ गया, महबूब की आमद का वक्त आ गया। हज़रात ये देखना तमाशा,
बड़ी खूबसूरत बात मैं अर्ज करने लगा हूँ, ये सारी गुफ्तगू का नतीजा है। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने पीर से फरमाने लगे, अर्ज करने लगे कि बारगाह रिसालत में आप तो हाजिरी देते ही हैं, मुझे भी करम से नवाजो। तो आपने फरमाया अबू अली शाह कलंदर से मिलते जाओ। तो अबू अली शाह कलंदर के पास जब अमीर खुसरो आए तो आपने फरमाया कुजा आमदी, जानते थे जैसे कोई मुहिब अपने महबूब से या महबूब अपने मुहिब से कहे कहाँ से आ रहे हैं। तो ये कलाम में लताफत के लिए ऐसा तजाहुल आरफाना का अंदाज अमूमन ये दरमियान में लाया जाता है। तुम कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या हाल है महबूब इलाही का? उन्होंने तारीफ की, कहने बस कर, जहाँ मैं होता हूँ मैंने तेरे पीर को नहीं देखा। उनको मलाल हुआ, लेकिन एक वली के सामने जलाल तो आ ही सकता ही नहीं था, मलाल ही आ सकता था। कहने लगे फिर इजाजत ले, मैं जा रहा हूँ। इजाजत ली और वापस देनी चले गए। तो अपने पीर से अर्ज किया कि मैं उनसे मिला जनाब अबू अली रहमतुल्लाह अलैह से, वो फरमाते हैं जहाँ मैं होता हूँ वहाँ तुम्हारा पीर नहीं होता। तो ये क्या माजरा है, तो आप बताएं। तो फरमाने लगे मैं क्या बताऊं, उनको जाकर फिर जाओ, उनको जाकर कहो कि मैं नहीं मानता, मुझे साथ ले जाओ, मैं खुद देखूंगा कि वो हैं या नहीं। तो अगर मैं नबी हुआ तो तुम तो नबी पाक का दीदार तो कर लो। आ गए तुम, हमें आ गया। तो मैंने कहा था ना कि जहाँ मैं होता हूँ तेरा पीर नहीं होता, मैं नहीं मानता, मुझे साथ ले चले, मुझे साथ ले चले। क्योंकि कामिल का पढ़ाया सबक याद तो था, मुझे साथ ले चलो, मैं खुद अपने पीर को तलाश करूंगा, अगर ना हुआ तो फिर ठीक है। तो हजरत अबू अली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया आंखें बंद करो, उल्टी ही चाल चलते हैं, दीदार करना चाहते हो तो फिर आंखें बंद करो। सर पे हाथ रखा, तवज्जो दी, चश्मे ज़दन में, तुरफतुल ऐन में, चंद लम्हों में बारगाह रसालत कायम है। अबू अली शाह कलंदर अमीर खुसरो नबी पाक की बारगाह में पहुंच गए। अबू अली शाह कलंदर बैठ गए और अमीर खुसरो दाएं देखते हैं, बाएं देखते हैं, सरकार आलम को सलाम करके दाएं बाएं देखते हैं। तो पूछ ही लिया सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने, प्यारे क्या तलाश कर रहे हो? जिसकी याद यहाँ ले आई है, जिसके सदके आप मिले हैं, जिसके सदके आप मिले हैं, उनको देख रहा हूँ। ऊपर जाओ, ऊपर दूसरी मंजिल में गए तो थोड़ी मजलिस है, कोई दाएं बैठे, कोई बाएं बैठे, सरकार द्वारा तशरीफ फरमाए। फिर वो इसी तरह मुतहय्यर, परेशान, रंजीदा, कबीदा खातर मगर मुतमईन बखातर। पूछा सरकार दो आलम ने, उस जाते गिरामी अलीम व खबीर ने अमीर खसरो से पूछ ही लिया, परेशान नजर आते हो? ये बस सवाल वही है, मैं उनको देख रहा हूँ जिनकी तलब आपके कदमों में ले आई। फरमाया और ऊपर जाओ। जब ऊपर गए तो देखा सरकार दो आलम तशरीफ फरमाए। एक शख्सियत दाईं जानिब है, एक बाईं जानिब है, निकाब ओढ़े हुए बैठे। सरकार दो आलम फरमाते हैं अमीर खुसरो आ गए, हुजूर आ गया। तो साथियों को कहा निकाब उलट दो, बेगाना तो नहीं है, महरम ही तो है। निकाब उल्टो तो दाईं जानिब हुजूर गौसे आजम बैठे थे और बाईं जानिब महबूब इलाही निजामुद्दीन देलवी बैठे।
دیوانہ وار پروانہ وار حضرت امیر خسرو جو آگے بڑھے اپنے پیر کی طرف تو خدشہ ہوا کہ میں سرکار دو عالم کے حضور حاضری نہیں دے رہا، پیر کو مل رہا ہوں، تو خیال یہ نہیں تھا کہ میں سرکار دو عالم کو بھول گیا ہوں اور پیر کو دیکھ کر سب کچھ بھول گیا، نہیں، میں حاضر یہاں ہو رہا ہوں، مجھے اس انداز سے حاضر کرو کہ سرکار کو قبول فرما دیں۔ وہ ادھر بڑھے، ادھر انہوں نے پکڑ کے فنافر رسول بنا دیا، نبی پاک کے قدم میں پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر تھی، ابو علی شاہ قلندر کا ہاتھ سر سے اٹھا تو نظر دونوں کی کھل گئی، کھلی تو پانی پت کا میدان تھا۔ فرمایا اپنے پیر کو کہنا میرا سلام دینا اور یہ کہنا کہ آپ کی وجہ سے میں نے آج وہ مرحلے طے کیے ہیں جو پہلے کبھی نہیں طے کیے، وہ لطف و بہار اور رنگت دیکھی ہے جو پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اور حضرت امیر خسرو فوراً کہتے نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، و هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم، و هر سو رقص بسمل بود شب جائے من بودم۔ کیا بتاؤں میں کہاں تھا، کہاں سے ہو کے آیا ہوں، تھا کسی جگہ، لیکن الفاظ نہیں ملتے کہ اس جگہ کو جگہ کہہ کر میں منظر کشی کروں۔ نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد خدا خود میر مجلس بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لامکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اسی لیے فرمایا گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم، گفت پیغمبر کے اصحاب بھی نجوم، رہ رواں را شمع و شیطان را رجوع، از ابتدا تا انتہا یہ لوگ شمع محبت ہیں، یہ شمع منظر ہیں، یہ ہر راہ رو کے لیے شمع ہیں، اور شمع وہی ہوتی ہے جو خود جلتی ہے دوسرے کو رہنمائی دیتی ہے، یہ پیچھے چلنے والوں کو جلنے نہیں دیتی، خود جلتی ہے، روشنی دوسرے کو دیتی ہے، خود پگھلتی ہے، دوسرے کو استقامت دیتی ہے۔ صحابہ نے تکلیف اور اس لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھو کہ میری آل کشتی ہے، میری آل کشتی ہے، میرے صحابہ ستارے۔ یہاں بات کھلتی ہے نا کہ میری آل کشتی ہے،
دریا عبور کرنا ہو تو کشتی کے بغیر نہیں ہوتا، اور جب کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اندھیری رات ہو تو سمت مقرر کرنی ہو تو ستارے دیکھ کر راستہ متعین کیا جاتا ہے کہ ہماری منزل ادھر ہے۔ فرمایا کشتی میں بیٹھو، بیٹھو کشتی میں، دیکھو ستاروں کو، یاری لگاؤ یاری لگاؤ میری آج کے ساتھ، لیکن منزل طے کرنی ہو تو دیکھتے جاؤ میرے صحابہ کو۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ حضرت جناب رومی قدس سر الشامی ان کی روح پر فتوح کی فیض باری سے ہم سب کو شاد کام، فیض یاب، کامیاب، کامراں، شادماں، فرحاں رکھے، پچھلے گناہ معاف فرمائے، آنے والی زندگی میں ان پاکیزہ لوگوں کی معیت و صحبت و محبت کی بنا پر ہمیں خدا منزل ہدایت پر کامیابی کے ساتھ چلائے اور کامیابی کے ساتھ منزل پر پہنچائے، ہمارے پچھلے گناہ معاف، آئندہ نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آج کی اس محفل میں اپنے تمام دوستوں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بزرگوں کو، ساتھیوں کو، بھائیوں کو، صوفیوں کو، اہل علم کو، اہل تقویٰ کو، اہل تصوف کو اور دیندار دنیا دار سب کو جن کے اندر قدر محبت موجود ہے اور جو محبت کے اندر غوطے کھا رہے ہیں، سب کو یہی کہوں گا کہ صحابہ کے قدم پکڑ کے رکھو، صحابہ کے قدم پکڑ کے رکھو، چونکہ ہر صحابی کا قدم نبی پاک کے قدم پر رکھا ہوا ہے۔ نبی کے قدم پر جو قدم آئے ہیں ان کو پکڑ کے رکھو تاکہ پتہ چلے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے نبی کا قدم پڑا ہے۔ اس لیے صحابہ کی غلامی بلا چون چرا، بلا تفتیش تحقیق، وہ کون ہے، یہ کون ہے، اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، صحابی ہے تو پھر تم کون ہو، یہ کیا ہے، تم ہو کیا کہ ایک ذرہ ہو کر چاند کو تم رہنمائی کرتے ہو، اس میں کالا داغ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اور چاند تم پر تھوکتا بھی نہیں کہ تم کیا بلا ہے۔ اس لیے بلا چون و چرا جس پر صحابی کا اطلاق آیا، سر جھکاؤ، سر جھکاؤ تاکہ وہی تمہیں اٹھا کے چلے، تم سر جھکا کے چلو وہ تمہیں اٹھا کے چلے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اخلاص و محبت سے دعا کریں کہ جن جن گھروں کے اندر پریشانیاں ہیں اللہ ان کا ازالہ فرمائے، جو مائیں اپنی اولاد کے لیے پریشان ہیں، جو بیویاں اپنے خامدوں کی اذیت کی بنا پر پریشان ہیں، جو خامد بیویوں کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جو اولاد والدین کو اذیت دے رہی ہے، جو والدین اولاد کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، اللہ سب پر فضل و کرم کی چادر تان فرمائے، اللہ سب کو سکون و عزت و آرام عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں، جو دلوں کے بیمار، جو روح کے بیمار، جو تن کے بیمار، جو من کے بیمار، اللہ ان سب کو صحت یابی عطا فرمائے۔ نبی پاک کی غلامی کی محبت کا نور نصیب فرمائے، پچھلے گناہوں کو دور نبی کا نور عطا فرمائے۔ اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتہ۔